یہاں کھلی چھٹی ان کو ہے جو عدلیہ کے خلاف، چھٹی ان کو ہے جو اسلام کے خلاف بھونکیں۔ اور مجھے تو افسوس ہے عمران خان کی حکومت پہ کہ اس کے ادارے کہاں سو گئے ہیں، ایف آئی اے کہاں سو گئی ہے، پولیس کہاں چلی گئی، اس کا جو جی چاہے بکواس کرتا رہے، کوئی کسی پاکستان کے محافظ جرنیل کو بھونکتا رہے، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کو بھونکتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ چند مہینوں سے میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، پوری قوم دیکھ رہی ہے، چند طوائفوں نے، چند گشتیوں نے جو اپنے آپ کو اینکر کہلاتی ہیں، اب پورے ملک کو وقت ڈالا ہوا ہے۔ اب اسلام آباد میں چند ماہ پہلے اسد طور نامی صحافی کا کسی سے پھڈا تھا اور اس کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اس کے بھائیوں نے اس کی مرمت کی، ایسے ہی جیسے طلال چودھری تنظیم سازی کرنے گیا تھا تو اس کی بھائیوں نے مرمت کی تھی۔ انہوں نے شور ڈالا اور اس شور ڈالنے میں پیش جو تھیں وہ عاصمہ شیرازی، غریدہ فاروقی اور منیز جہانگیر کے منزہ جہانگیر، کیا مصیبت ہے یہ۔ انہوں نے اسلام آباد میں چند صحافیوں کے ساتھ، ایجنٹ صحافیوں کے ساتھ جو پاکستان کے لیے یعنی غیروں کے لیے کام کرتے ہیں، ان صحافیوں کے ساتھ مل کے افواج پاکستان کو اور خصوصاً چند جرنیلوں کو گندی گالیاں دیں، ننگی گالیاں دیں، حتیٰ کہ ان کی ماؤں بہنوں کو گالیاں دیں اور بہت بد زبانی کی۔ اور سارے کچھ کے نتیجے میں صرف ایک حامد میر پہ پروگرام کرنے پہ پابندی لگی، باقی سب کو کھلی چھٹی، کسی نے نہیں ان کو پوچھا۔ اور مجھے تو افسوس ہے عمران خان کی حکومت پہ کہ اس کے ادارے کہاں سو گئے ہیں، ایف آئی اے کہاں سو گئی ہے، پولیس کہاں چلی گئی، کسی نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مریم بی بی جو پہلے ہی بے لگام تھیں، کچھ اور بھی بے لگام ہونے کی انہوں نے کوشش کی، ایک سیکنڈل لے آئیں، پھر دوسرا سیکنڈل لے آئیں، پھر آج کل تیسرا سیکنڈل، اور سارے جھوٹو جھوٹ، دھوکہ، فراڈ۔ اور اس سارے دھوکے اور فراڈ پہ عدالتوں نے بھی اس کو نہیں پوچھا۔ مزے کی بات ہے کہ وہ عدلیہ پہ الزام بھی لگا رہی ہے، عدالتوں میں ان کیسٹوں کو چیلنج بھی نہیں کرتی، جاتی بھی نہیں، باہر الزام لگاتی ہے، بدنامی کرتی ہے۔ اور دیکھا دیکھی اس کے بہت سارے نون لیگیے جو ہیں وہ بھی شروع ہو گئے، اور جو لبرل ہیں یہاں وہ بھی شروع ہو گئے۔ اور اب یہاں عاصمہ جہانگیر کے پروگرام میں جو زبان استعمال کی گئی، جس طرح ججز کی توہین کی گئی، جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان کو بلا کے ان کے سامنے عدلیہ کی تضحیق کی گئی، نعرہ بازی کی گئی، اور کرد جیسے کرپٹ آدمی سے اور باقی جتنے بھی لوٹ مار کرنے والے جسٹس افتخار کے زمانے میں وکلاء ہیں اور صحافی ہیں، ان کے ذریعے جو ہو سکتا تھا مذاق اڑایا گیا۔ اور مجھے پہلے تو بالکل علم نہیں تھا، واللہ اب مجھے جب علم ہوا تو مجھے اور بے حد افسوس ہوا کہ اس میں جو ان کا فنکشن تھا اس میں یورپین، برٹش، جرمن، فرانچ، ان کے بہت سارے سفارتکار بھی مدعو تھے اور این جی اوز بھی مدعو تھیں۔ یہ سارا کچھ ان کے سامنے کیا گیا، ان کے سامنے جمہوریت کا چیمپئن بنا گیا۔ رات میں نے دیکھا عاصمہ جہانگیر کی بیٹی کو وہ اے آر وائی پہ کاشف عباسی کے سوالوں کے جواب میں جس طرح نواز شریف کی وکالت کر رہی تھی،
ایک ڈاکو کی، ایک چور کی جو ملک لوٹ کے مفرور ہے، اشتہاری ہے، جس طرح اس کی وکالت کر رہی تھی، ایک عام آدمی تو بیچارہ شرم سے ڈوب مرتا ہے کہ یار یہ پاکستان ہے، یہاں اس طرح کی سوچ بھی پیدا ہو گئی ہے، یا اس طرح کی آوارہ لڑکیاں اتنی کھلی چھٹی ہے ان کو۔ مجھے یہ کھلی چھٹی میں اسی سے کہتا ہوں، منزہ جہانگیر سے، کہ یہ مجھے اس طرح کی کھلی چھٹی کہیں جرمنی اور برطانیہ میں بھی دکھا دے کہ وہاں جرنیلوں کے خلاف، عدلیہ کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کی جائے، اور جو سزا یافتہ ہیں ان کو اس طرح چیف گسٹ بنا کے، چیف جسٹس آف پاکستان کے بعد معزز بنا کے پیش کیا جائے۔ اب مجھے ان سارے یورپی یونین کے ملکوں میں، برطانیہ میں کسی جگہ یہ آزادی اظہار رائے دکھا دیں۔ زیادہ تر ان کا زور آزادی اظہار رائے، آزادی اظہار رائے، آزادی اظہار رائے۔ یہ آزادی اظہار رائے آپ کی جن کی فنڈنگ سے ہو رہی ہے، جن کو آپ خوش کرنے کے لیے بار بار آزادی اظہار رائے فرما رہی ہیں، ان کو دیکھیں کہ وہ خود کتنی کو آزادی اظہار رائے برداشت کرتے ہیں۔ محترم قاضی حسین احمد مرحوم نے مجھے بتایا، جب ایم اے میں تھی، انہوں نے کہا کہ میں برطانیہ جا رہا تھا، ویزا میرا لگا ہوا تھا 5 سال کا، تو جس دن میری ٹکٹ تھی، میں نے روانہ ہونا تھا، اور اس سے ایک دن پہلے جا کے برطانوی نمائندے نے میرے گھر جا کے مجھے کہا کہ آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں، آپ کے جانے پہ پابندی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو ایئرپورٹ سے واپس کر دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اس کی وجہ، تو انہوں نے کہا جی آپ افغان طالبان کی حمایت کرتے ہیں۔ افغان طالبان جو مظلوم تھے، افغان طالبان جو لاکھوں کی تعداد میں بے گناہ شہید کر دیے گئے، بچے مار دیے گئے، ان کے سکولوں پہ حملے ہوئے، مسجدوں پہ حملے ہوئے، مدرسے کی دستار بندی ہوتے ہوئے بچے چھوٹے چھوٹے کو 150-200 بچے شہید کر دیے گئے، اس کے حق میں بولنا بھی برطانیہ کو، امریکہ کو گوارا نہیں تھا۔ اور یہ مقبول جان صافی ہے، اس پہ امریکہ جہاز سے اتار دیا گیا۔ شیخ رشید کبھی کبھی کشمیر کی یا افغانستان کی بات کر لیتا ہے، اسے امریکہ جانے سے روک دیا گیا باقاعدہ۔ یہ آزادی اظہار رائے جن کے فنڈ سے آپ کر رہی ہیں، ان سے تو پوچھیں وہ کتنی کو آزادی اظہار رائے برداشت کرتے ہیں۔ ایک نہیں، سینکڑوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایسے لوگ جن کو کہا گیا کہ آپ کا موقف یہ ہے، آپ فلاں کے حامی ہیں، آپ فلاں کے حامی ہیں، اس لیے آپ کو ویزا نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہاں ان کے پیسے سے آپ اپنی افواج کو، اپنی عدلیہ کو بدنام کرنے کے لیے بڑی لمبی لمبی زبانیں کھول کے بکواس کر رہی ہیں۔ کچھ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ جس ملک کا کھاتی ہیں، دنیا میں قاعدہ یہ ہے جس کا کھائیں اسی کا گائیں، لیکن آپ عجیب جس کا کھاتے ہیں اس کو بھونکتے ہیں۔ یہ نام نہاد لبرل صحافی بھی، اور یہ نام نہاد اینکر بھی۔ اب ظاہر ہے میں تو یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ فوج آ کے ان کو پکڑ کے لے جائے، ان کی چھترول کرے۔ یہ مطالبہ بھی نہیں کرتا کہ ISI پکڑ کے ان کو لے جائے اور ان کی چھترول کرے، لیکن میں عدالتوں سے تو سوال کر سکتا ہوں، میں حکمرانوں سے تو سوال کر سکتا ہوں کہ کیا اس ملک میں جنگل کا قانون ہے جس کا جو جی چاہے بکواس کرتا رہے؟ کوئی کسی پاکستان کے محافظ جرنیل کو بھونکتا رہے، کوئی پاکستان کی اخلاقی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کو بھونکتا رہے، کوئی پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کو بھونکتا رہے، اور اسے آزادی اظہار رائے کا نام دے۔ جس کی یاد میں یہ پروگرام سجایا جا رہا ہے وہ تو بھارتی ایجنٹ تھی، اور وہ بھی باہر سے پیسہ لے کے اسی طرح پاکستان کے خلاف بولتی تھی۔ اور یہاں قربان جائیں پاکستان کی حکومتوں پہ اور اداروں پہ کہ یہاں کھلی چھٹی ان کو ہے جو فوج کو بھونکیں، یہاں کھلی چھٹی ان کو ہے جو عدلیہ کے خلاف بھونکیں، یہاں کھلی چھٹی ان کو ہے جو اسلام کے خلاف بھونکیں۔ کوئی ادارہ ان کو روکنے والا نہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ مجھے اس پہ بے حد افسوس ہے، اور میں ان اداروں سے شکوہ کرتا ہوں جن کی ڈیوٹی ہے ان کو روکنا، جن کی ذمہ داری ہے ان کو پکڑنا۔ یہ جو غیر ملکی فنڈنگ ان کو ہو رہی ہے، آئے دن یہ مدرسوں کے خلاف تو بکواس کرتے ہیں، ان کو جو غیر ملکی فنڈنگ ہو رہی ہے NGOs کے ذریعے، اسے روکنے والا کوئی نہیں، اس کا حساب لینے والا کوئی نہیں، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔
قوم کو بھی گزارش کر رہا ہوں کہ ایسے اینکروں اور ایسی اینکرنیوں کو مسترد کر دیں، ان پہ ہزار لعنت بھیجیں۔ یہ ملک دشمنوں کے پیسے میں اپنے ملک کا کھا کے اپنے ملک کے خلاف ہوں، یہ جا کے امریکہ میں بھونکے نا، یہ اس طرح جا کے یورپی یونین کے کسی ملک میں بھونکے نا وہاں کی فوج کے خلاف، اگر دوسرے دن انہوں نے الٹا نہ لٹکا دیا تو مجھے آگے پکڑ لیں۔ یہ وہاں جا کے وہاں کی عدلیہ کے خلاف بھونکیں، وہاں چیف جسٹس کو بلا کے اس کی تصحیح کرے نا۔ یہاں کھلی چھٹی ہے، یہاں جھوٹی ویڈیو بنا بنا کے، جھوٹی آڈیو بنا بنا کے ججوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوئی عدالت بھی ان کو نہیں پوچھتی۔ عدالت نے پچھلے شکر ہے کہ پچھلے کیس میں رانا شمیم کو پتہ نہیں کیا مردار، اور اس کے کیس میں انہوں نے کچھ لوگوں کو اپنے توہین عدالت کا نوٹس، شوکاز نوٹس بھیجا ہے۔ یہ جو اب تماشا ہوا ہے ثاقب نثار والا، کیا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ ان کو کوئی عدالت نہیں بلا سکتی کہ بھئی یہ کیا تماشا تم نے روز روز بنایا؟ اصل میں یہ حملہ ثاقب نثار پہ، یہ حملہ اسلام آباد جج کسی ہائی کورٹ کے جج پہ نہیں، یہ ساری عدلیہ پہ حملہ ہے۔ یہ پاکستان کو اتنا خراب کرنا چاہتے ہیں، اتنا بدنام کرنا چاہتے ہیں، یہاں اتنا شور مچ جائے، اتنی لا قانونیت ہو جائے کہ بالآخر فوج آ جائے اور قبضہ کر لے، اور پھر 2 4 6 مہینے یا سال 2 سال بعد ان کو لے آئے کہ آ جائیں آپ صاحبان، ہم سے تو حکومت نہیں چل رہی، آپ آ کے چلائیں۔ بس یہی کھیل ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کھیل نہیں ہے۔ اداروں کو آنکھیں کھولنی چاہیے، اور ان چند لوگوں کی وجہ سے پورے ملک کو رسوا نہ ہونے دیں، بدنام نہ ہونے دیں، ان کو پکڑیں، ان کی گردن مروڑیں۔ قوم آپ کے ساتھ ہے، قوم ان کو پسند نہیں کرتی۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بڑے آزادی کے علمبردار ہیں یا ہیرو ہیں، یہ کوئی ہیرو شیرو نہیں ہیں، یہ زیرو ہیں۔ یہ غیر ملک کی فنڈنگ پہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے۔ آئے دن میں ان کے ٹویٹ دیکھتا ہوں، یہ بے شرم ہیں، یہ ایسے ایسے ٹویٹ کرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں، کہاں کا کھاتے ہیں، کون ان کے پیچھے ہے۔ ان کا بھی میں مطالبہ کر رہا ہوں عدلیہ سے اور ایف آئی اے سے اور اداروں حکومت سے خاص کر کے کہ ان کو پکڑیں اور ان کا احتساب کریں، ان کے اکاؤنٹ چیک کریں، ان کی این جی اوز جو ہیں ان کو چیک کریں کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، جا کہاں رہے ہیں، اور کس کام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اس طرح کھلی چھٹی دی گئی تو ملک کا، پورے ملک کے اداروں کا مذاق اڑے گا پوری دنیا میں۔